البنيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجه. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے محترم حفاظ کرام، قراء اعظام، تراویح پڑھانے والے ہمارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع بہت اہم اور بنیادی موضوع ہے، جس میں ہم تراویح کی ابتدا اور تراویح کی انتہا، یا یوں کہیے کہ پارے کی ابتدا اور پارے کی انتہا سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کریں گے. دیکھیے، ابتدا اور انتہا کا اصولی طور پر تعلق تو معنی سے ہے. معنی کو دیکھ لیا جائے، کہاں پر معنی پورا ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے نیا معنی شروع ہو رہا ہے. جہاں سے معنی ختم ہو رہا ہے وہاں پر انسان تراویح بھی ختم کرے یا وہیں پر رکوع ختم کرے، اور جہاں سے معنی شروع ہو رہا ہے وہیں سے تراویح کی ابتدا کرے یا رکوع کی یا تلاوت کی ابتدا کرے. لیکن ہر آدمی کو یا تو معنی معلوم نہیں ہوتے یا بعض اوقات معنی مستحضر نہیں رہتے. اس کے لیے 3 بنیادی ضابطے آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں عرض کروں، تاکہ آپ کو تراویح پڑھنے پڑھانے میں آسانی رہے. پہلا ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ سورت سے ابتدا کریں اور سورت جہاں مکمل ہو رہی ہے وہیں پر انتہا کریں. یہ سب سے بڑھیا اور عمدہ بات ہے. یہ ایسی ابتدا اور انتہا ہے جو توقیفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ابتدا و انتہا رکھی ہے. آپ مثال کے طور پر پارہ شروع کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، 29واں پارہ ہے. یہ سورت سے آپ نے شروع کیا اور ختم کہاں کیا آپ نے؟ سورہ والمرسلات کی آخری آیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یعنی سورت سے ہی ابتدا کی آپ نے اور سورت کے اختتام پر آپ نے بھی اپنی انتہا اور بس کر دی. تو یہ ایک بہترین ضابطہ ہے، بنا بنایا گویا کہ ضابطہ ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی اشکال ممکن ہی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ آپ رکوع سے شروع کریں، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہیں سے تلاوت شروع کریں، اور جہاں رکوع ختم ہو رہا ہو وہیں آپ بھی اپنی انتہا کر دیں. یہ ابتدا اور انتہا بھی بہتر ہے. عام طور پر، اکثری طور پر یہی ہوتا ہے کہ معنی سے ہی رکوع کی ابتدا ہوتی ہے اور معنی پر ہی رکوع کی انتہا ہوتی ہے. ہر جگہ ایسا اگرچہ نہیں ہے، لیکن عموماً ہے ایسا ہی. رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں کتنی مقدار تلاوت کی جا سکتی ہے. جہاں تک تلاوت کی جا سکتی ہے وہاں پر انسان رکوع کر لے. تو رکوع تلاوت والا اور رکوع نماز والا دونوں ایک ہی ہیں. یہ اسی لیے رکوع کا انتخاب کیا گیا ہے. تو رکوع سے ابتدا ہو اور رکوع پر ہی انتہا ہو، یہ ابتدا اور انتہا بھی بہت بہتر ہے. یہاں ایک اشکال کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بعض رکوع ایسے ہیں کہ معنی سے ابتدا اور معنی کے لحاظ سے انتہا نہیں ہے تو انہیں تبدیل کرنا چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ اس سے انتشار ہوگا، اس سے فتنہ پھیلے گا. قرآن کریم کے اندر ایک تبدیلی اور تغیر کی صورتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اسی طرح یہ جو رکوعات ہے ان کا پکا تو علم نہیں ہے کہ کس نے متعین کیے ہیں، لیکن جنہوں نے بھی کیے وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور آج تک یہ متعین چلے آ رہے ہیں. لہٰذا ان کو ہٹانا، ان میں تغیر تبدیلی کرنا اور اس کا سوچنا یہ غلط ہوگا. لہٰذا رکوع سے ابتدا
اور رکوع کے انتہا پر آپ کی بھی تلاوت کا ختم ہونا، یہ ابتدا اور انتہا بہت مناسب اور بہت بہتر ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ پارے سے ابتدا کریں اور پارے سے ہی انتہا کریں، یہ بھی بہتر ہے۔ اب دیکھیے پارے دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک وہ پارے جو سورت سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیے عمہ کا پارہ عمہ تسالون سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ والناس پہ ختم ہو رہا ہے۔ تبارک الذی کا پارہ تبارک الذی سے شروع ہو رہا ہے، والمرسلات پہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح قد سمع اللہ کا پارہ۔ تو بعض پارے ایسے ہیں جو سورت سے ہی شروع ہو رہے ہیں، سورت پر ہی ختم ہو رہے ہیں۔ البتہ 4 پارے اس میں ذرا تفصیل طلب ہے، جیسے دیکھیے وما من دابہ کا پارہ، یہ در حقیقت سورت سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ 4-5 آیتیں ہیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ تو اس پارے کو بجائے وما من دابہ سے شروع کرنے کے 4-5 آیتیں پیچھے جو سورت شروع ہو رہی ہے وہاں سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے سورۃ الحجر ہے، ربع ماہ کا پارہ، تو اس میں ربع ماہ سے پہلے صرف ایک ہی آیت ہے، تلک الف لام را تلک آیت الکتاب وقرآن مبین۔ اس کو بھی بجائے ربع ماہ کے الف لام را سورت کے شروع سے پڑھنا چاہیے۔ تیسرا پارہ ہے وما لی لا اعبد، تو یہ بھی یاسین والقرآن الحکیم سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے قال فما خطبکم کا پارہ، اس کا آغاز بھی سورت سے یعنی والذاریات ذروا سے کرنا چاہیے۔ یہ تو ہیں وہ 12 پارے جو سورت سے شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح 18 پارے وہ ہیں جو سورت کے بغیر شروع ہو رہے ہیں۔ البتہ اس میں کچھ پارے ایسے ہیں جن کا پیچھے سے بہت گہرا تعلق ہے، اگر انہیں پیچھے سے تعلق اور ربط بنا کر پڑھا جائے تو بہت بہترین تراویح ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 5واں پارہ ہے والمحصنات من النساء، اب اس سے پچھلی والی جو آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، والمحصنات کو حرمت علیکم امہاتکم سے پڑھا جائے تو معنی کا جو گہرا ربط ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ابتدا میں بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قال الملأ کا پارہ ہے یعنی 9واں پارہ۔ اسی طرح وما ابرئ 13واں پارہ ہے۔ اسی طرح قال علم 16واں پارہ ہے۔ اسی طرح 20واں پارہ ہے امن خلق السماوات، اب اس سے پیچھے ایک ہی آیت ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون، تو اس کو بھی اسی رکوع سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے آگے جو ہے وہ 22واں پارہ ہے ومن یقنت کا پارہ، اس سے پیچھے 2 آیات ہیں، اس کا بہت گہرا ربط ہے 2 آیات سے، تو اسے بھی یا ایھا النبی قل لازواجک سے شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے 25واں پارہ یعنی الیہ ردو کا پارہ، اس سے پیچھے بھی 2 آیات ہیں، تو انہیں 2 آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ ہیں 3 بنیادی ضابطے، کیا سورت سے ابتدا کریں، سورت پہ انتہا کریں۔ نمبر 2 رکوع سے ابتدا کریں، رکوع پہ انتہا کریں۔ نمبر 3 پارے سے ابتدا کریں اور پارے پہ انتہا کریں۔ پھر پارے میں 2 طرح کے پارے ہیں، سورت سے شروع ہونے والے پارے یا بغیر سورت سے شروع ہونے والے پارے، ان کی تفصیل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ تو یہ 3 ضابطوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو ابتدا انتہا کی بہت ساری خامیاں ختم ہو سکتی ہیں اور تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے۔ ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ معنی کا علم ہو، کہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں، کہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، کہاں سے قصص شروع ہو رہے ہیں، کہاں ختم ہو رہے ہیں، جنت جہنم یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور کہاں ختم ہو رہی ہیں وغیرہ ذالک۔ اصل اصول تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ عام طور پر غلط ہیں، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے صفحے کا حساب کر رکھا ہے، صفحہ در صفحہ پڑھے گا، کسی نے جو ہے آیات کی تعداد کا حساب کر رکھا ہے، تو یہ اندازہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاح من روض الجنان عطر